نماز کا وقت آتا تھا یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، الگ سے نماز نہیں کراتا تھا. قافلہ چلتا رہا. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہور نے ان کو کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو پلٹ جائیں، میں رات کے اندھیرے میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. کتابوں میں بعض میں ہے کہ یہ قافلہ 3 مرتبہ راتوں کو پلٹتا رہا، صبح ہوتی تھی تو اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتا تھا. واللہ اعلم. 61 ہجری 2 محرم جمعرات کا دن تھا. امام سفر کرتے کرتے نہر فرات کے کنارے ایک میدان میں پہنچے. کسی سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے. فرمایا سچ فرمایا تھا نانا جان نے، حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے. آپ نے جو کہا شاعر ترجمانی کرتا ہے، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے. کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے. آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سرپ نہ کٹائیں گے. ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے. آپ کا یہ درد انگیز کلام سن کر آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر نے کہا بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے واقعہ سنایا میرے بابا علی جب گزرے تھے یہاں سے کیا کہتے گزرے تھے. اس نے پوچھا ہم حق پر ہیں نا؟ فرمایا ہاں. انہوں نے کہا پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم پروانہ وار جانے دیں گے، جب حق پر ہے تو پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں. امام نے وہیں خیمے لگوا دیے. سب سے فرمایا اب یہاں سے آگے کہیں نہیں جا سکتے، یہاں خیمے لگا دو. کتابوں میں ہے جب میخ گاڑی جاتی تو خون نکلتا. حضرت سیدہ زینب گھبرائیں، فرمایا میری بہن صبر کرو اب ہم یہیں رہیں گے. ادھر ابن زیاد کو اطلاع پہنچ چکی کہ امام کربلا تک آ گئے. لشکر پر لشکر، وہی لوگ جنہوں نے دعوتیں دے کر بلایا تھا، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، انہی کو بھیجا. 22,000 کا لشکر آپ کے مقابلے پر جمع ہو گیا. یہ کتنے ہیں؟ 82 افراد عورتوں بچوں سمیت، مقابلے پر 22,000. عمر بن سعد، میں یہاں 1-2 منٹ لے کے اس بات کو واضح کر دوں، بار بار کہنا پڑتا ہے. عمر بن سعد صحابی کا بیٹا، یزید صحابی کا بیٹا. لوگ کہتے ہیں تو صحابیوں کے بیٹوں نے کیا ہے سب کچھ. سنو، صحابی کے لفظ پر بہت آپ زور دینا چاہتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کہو گے؟ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو بیٹا نااہل ہو جائے تو باپ پر کوئی اعتراض ہو سکتا؟ اونچی کہیے. یا تو باپ نے سکھایا ہو کہ یوں کرو تب تو باپ پر اعتراض ہو. بیٹا ناخلف ہو جائے، برا ہو جائے تو باپ پر اعتراض ہو سکتا نہیں. ٹھیک ہے یہ دونوں صحابی کے بیٹے ضرور ہیں،
مگر ان کو خاندانی شرف نہیں ملا. میں یہ پوری تفصیل آپ کو سنا چکا ہوں. اس عمر بن سعد کو یزید نے رے، جس کا اب نام تہران ہے، ایران کا دارالحکومت، وہاں کی گورنری کا لیٹر دیا ہوا تھا. حکم نامہ اس کے پاس تھا یزید کی طرف سے. ابن زیاد نے اس کو بلایا اور کہا جاؤ کربلا میں حسین کا مقابلہ کرو. اس نے کہا جی نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ جو گورنری کا خط ہے وہ واپس کر دو. اس نے کہا وہ کیوں واپس کروں؟ اس نے کہا دو ہی باتیں، یا تو مقابلہ کرو ورنہ وہ واپس کرو. اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دیں، میں صبح جواب دوں گا. یہ رات گھر آیا، اس کا بھانجا تھا حمزہ بن مغیرہ، بہن کا بیٹا. وہ آ کے کہنے لگا ماموں مجھے پتا چلا ہے، ساری بات مجھے جو معلوم ہوئی ہے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں. یہ تو رے ہے، پوری روئے زمین کی حکومت ملے چھوڑ دینا، فرزند رسول کے مقابلے پر نہ جانا. اس نے کہا جی تم نے بالکل صحیح کہا ہے، میں ایسا ہی کروں گا. ساری رات یہ بستر پر تڑپتا رہا. یہ رے کو پسند کرتا تھا، کہتا تھا رے کی حکومت کیسے چھوڑوں، وہ تو مجھے مرغوب ہے، یا پھر قتل حسین سے مذموم ہو جاؤں. قتل حسین کی سزا وہ بے حجاب آگ جس سے بچ نہیں سکتا، اور رے کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تڑپتا رہا. صبح ہوئی، جا کے ابن زیاد سے کہا جی میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ گورنری کا لیٹر دے دو. اس نے کہا وہ بھی نہیں دوں گا. اس نے کہا جانا پڑے گا. یہ بدبخت لالچ میں آ گیا اور تیار ہو گیا. میرے آقا مسلم شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لالچ سے بچو، لالچ سے بچو، حرص و طمع سے بچو. اس نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا. اسی کی وجہ سے خون ریزی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا لیا جاتا ہے. یہ اچھی چیز نہیں. اس نے مان لیا کہ یہ کمانڈ کرے گا. عمر بن سعد، حسین بن نمیر یا حسین بن نمیر، خولی بن یزید، شبس بن ربعی، شمر ذی الجوشن، یہ بڑے بڑے جو جرنیل بنے تھے یہ آ گئے. بڑے بڑے اشقیاء. ابن سعد نے آ کر کہا پیغام دو، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں. جس کو کہتا تھا جاؤ پیغام دو، وہ کہتے تھے کیسے پیغام دوں، میں نے ہی تو خط لکھا تھا، میں نے ہی تو بلایا تھا، میں نے ہی تو دعوت دی تھی. اب شرم آتی ہے ان کے سامنے، کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا بات کروں گا. امام پاک خود آئے، آپ نے اس لشکر کے سامنے خطبہ پڑھا. میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا، سارے خطبے اس میں موجود ہیں. وہ خطبے پڑھو، ان خطبوں سے واضح ہو جائے گا کہ امام کیوں نکلے تھے. آپ نے ان کو اللہ سے ڈرایا، بتایا کہ کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا کتنا بڑا جرم ہے. حضور کے ارشادات سنائے کہ حضور نے فرمایا جو مسلمان کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو لوگوں پر ظلم کے ساتھ حکومت کرتا ہو، جس کو اللہ نے حلال کیا ہو اس کو حرام بناتا ہو، جس کو اللہ نے حرام کیا ہو اس کو حلال بناتا ہو، اور لوگوں کے اوپر جبر کرے، دیکھنے والا قدرت و طاقت رکھتا ہو اور پھر اس کو نہ بدلے تو دیکھنے والے کو بھی اللہ پھر اسی کے ساتھ ملا دے گا. فرمایا میں دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہوں دین کو بچانے کا، یہ میرے نانا جان کا دین ہے. اس کے لیے میرے نانا نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر خلفائے راشدین نے تکلیفیں اٹھائیں. اب خزاں چاہتی ہے کہ اس دین کو شکار کر لے، گلشن اسلام کو شکار کر لے. فرمایا جب تک میں ہوں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں جان دے دوں گا، نبی کا بلند کیا ہوا پرچم نیچا نہیں ہونے دوں گا. امام علی مقام نے ان کے سامنے اتمام حجت کی. فرمایا میرے حسب نسب کو دیکھو.
میں نے تم میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو. کسی مسلمان کو قتل کرنا گناہ عظیم ہے. آیتیں پڑھی، حدیثیں پڑھی، مگر ان پر اثر نہیں ہوا کیونکہ مہریں لگ چکی تھی. ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی تھی. آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے. اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا؟ سورج نکلا ہو، کسی نے آنکھیں بند کی اور کہے سورج نہیں نکلا، تو سورج کا کوئی قصور ہے؟ نہیں. 9 تاریخ آ گئی محرم کی، یزیدی لشکر میں نقارے بجنے لگے. یہ اعلان جنگ تھا. آپ نے ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ ان سے کہو کہ آج جنگ نہ کریں ہم سے، ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں، کل ان سے جو ہو وہ کر لیں. انہوں نے اس بات کو مان لیا. میں اس سے پہلے صرف ایک بات چھوڑ گیا ہوں، وہ سنا دیتا ہوں.